وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس کے طرف دیکھے سر جھکائے اس کی گلی سے گزر جاتا تھا۔ دیکھنے میں کسی مدرسہ کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ لڑکی اپنا دل دے بیٹھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے اس پر نظر محبت اور نظر التفات ڈالے، لیکن وہ نوجوان اپنی مستی میں مگن تھا اور سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ اب وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کا سب سے امیر ترین اور خوبصورت ترین عورت تھی۔ خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کو حیرت تھی کہ جس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو اور اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنے انا کی شکست اور خوبصورتی کے غرور میں پاگل ہو رہی تھی۔ کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے اس نوجوان کو حاصل کر سکے، اس کا گھمنڈ توڑ سکے، اپنا غلام بنا سکے، اپنی شہوت پوری کر سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ ذہن میں ڈال دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان بات مانے بنا رہ نہیں سکتا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی، آپ کے مالکن کو مجھ سے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا، مالکن تم سے کوئی مسئلہ پوچھے گی، مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی، اس لیے آپ کو بلایا ہے۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اس کو بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ نوجوان اپنی فطرت اور سادہ دلی کی وجہ سے اس گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے ذہن میں تھا شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو کمزوری کی وجہ سے باہر آنے سے عاجز ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بیٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں وہی خوبصورت عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں نیچے جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت ہی خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بیوی، آپ کو کون سا مسئلہ پوچھنا تھا مجھ سے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تجھے حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل کر رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت ہی سمجھایا، لیکن عورت پر شیطان کا غلبہ تھا۔ اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو یا میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میرے گھر میں زبردستی گھس گئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت ہی پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح سے محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ اس عورت کی بات مانتا تو گنہگار ہو جاتا، نہیں مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بن جاتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر اس طرح کا الزام لگ جائے، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب و غریب مصیبت میں پھنس گیا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ سے متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے باتھ روم جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے باتھ روم کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر کافی ساری غلاظت اپنے بدن پر مل لی اور لگا لیا اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا ظالم؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی عورت کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی کے نل پر جا کر اپنے آپ کو پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز ہوئی۔ نماز کے بعد جب سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد استاذ نے کہا، آج تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو نہیں گئی ہے۔ استاذ محترم طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
थोड़ी देर के बाद उस्ताद मोहतरम फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है? फिर भी ये बंदा खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आ गई तो वह सर झुकाए उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो खुशबू इसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा, तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद साहब, अब और ज़्यादा शर्मिंदा न करें, मुझे पता है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। उसने अपना पूरा वाक़या उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ बेटे, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी सूंघी ही नहीं। यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तूने अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उस गंदगी को ऐसी खुशबू में बदल दिया जो इस दुनिया की लगती ही नहीं, जन्नत की खुशबू लगती है। कहते हैं उस नौजवान के जिस्म से खुशबू हमेशा आती रही। दोस्तों, ये परहेजगारी होती है और अपने आप को गुनाहों से बचने का अजर व सवाब होता है। अल्लाह ताला के यहाँ कौन सी चीज़ और कौन सा हमारा अमल पसंद आ जाए और उसके सदक़े में अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाए, उसका पता किसी को नहीं है। तो दोस्तों, तक़वा इख्तियार करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें। सदक़े की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।